السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود شریف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ہر حکم فرض ہے۔ ہم نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں قبول ہوا یا ہماری کی ہوئی عبادت رد کر دی گئی، لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھا گیا درود پاک رد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ چاہے کوئی محبت سے پڑھے یا پھر دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے حق مہر کے طور پر درود شریف پڑھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مدراج النبوت میں اس کا خاص طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے ان کے اندر روح بھوگی تو سب سے پہلے حضرت آدم کی نظر جنت کے دروازے پہ پڑی جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو دیکھ کر حضرت آدم حیرت سے پوچھنے لگے، میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے بھی کسی کو زیادہ عزت والا پیدا کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک ایک نبی کو میں نے بہت بزرگی عطا کی ہے۔ جب بی بی حوا پیدا ہوئی تو حضرت آدم نے ان کی طرف رغبت ظاہر کی اور ہاتھ بڑھانا چاہا تو خداوند قدس نے منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ ان کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم عرض کرنے لگے، حق مہر کی مقدار اور جنس کیا ہونی چاہیے؟ جواب آیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجو، جن کا نام آپ نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا۔ چنانچہ حضرت آدم کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد بی بی حوا کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ دوستو، جیسا کہ باری تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی مکرم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ گویا اس طرح کائنات میں سب سے بڑا گوشہ درود تخت الہی پر ہوتا ہے، جس کا سربراہ اور بانی خود اللہ رب العزت ہے اور شرکاء تمام فرشتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس محفل کو بڑھاتے ہوئے آگے فرمایا، اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجو۔ اب یہاں پر درود پاک کا حکم ایمان والوں کو ہوا، گویا بے ایمان لوگ درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ پیارے ساتھیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ رحمت خداوندی ہر وقت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ ان بخشش کے بہانوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ایک بڑا بخشش کا بہانہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک ایک ریگمار کی طرح ہے، جس طرح ریگمار مسلسل لوہے پر رگڑنے سے اس میں صفائی اور چمک پیدا ہوتی ہے، اسی طرح درود پاک پڑھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے اور مسلسل درود پاک پڑھنے والے کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے علماء اور سب کے سب مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے گا۔ پیارے ساتھیوں، درود پاک دنیا کے دکھوں غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کی 1/4، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم کچھ اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے،
اگر اس میں بھی اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی پھر تو میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مختص کرتا ہوں، جس پر نبی رحمت فرمانے لگے تب تو تیرا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا اور تیرا ہر غم دور ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، جب ہر وقت درود پاک پڑھنے سے دنیا کے دکھ اور غم ٹل جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ہر وقت درود شریف کا وظیفہ بنائیں، جس نے ہر وقت قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ آئیے اب اس وجہ کو جانتے ہیں کہ ہماری ہر عبادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج رد ہو سکتی ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کر بس ایک مرتبہ بھی پڑھ دیا اس کا بھی قبول ہوگا۔ پیارے دوستو، ویسے تو درود پاک کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، مگر ہم یہاں پر صرف ایک ہی مثال کو سمجھیں گے۔ اگر ہم درود شریف کی شروعات کریں تو اللہم صلی علی اس کی شروعات بنتی ہے، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین گرامی، اب اگر ہم اس جملے پہ غور کریں تو درود شریف کے پہلے معنی ہوئے کہ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس جملے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھتے ہیں، اس کے برعکس ہم نماز میں کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن درود پاک میں اللہ پاک نے ہم کو، میں کو، تم کو، سب کو نکال دیا۔ درود پاک کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو پتہ چلے کہ درود شریف میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جس میں تم، ہم وغیرہ کا ذکر آئے۔ اب یہ جو عمل رد ہونے کا سبب ہے وہ ہے یہ کہ میں نے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے اس سلسلے میں اللہ پاک نے خود نکال دیا۔ اب جو چیز اس میں رکاوٹ بنے گی یعنی میں، اس کا تو سرے سے وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ درود پاک ایک درخواست ہے اور اس درخواست میں انسان اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ جب انسان نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں تو رد کہاں سے ہو گئی؟ بلکہ یہاں تک کہ نہ اس میں دنیا کی میں رکھی گئی اور نہ آخرت کے لیے میں رکھی گئی۔ پیارے دوستو، درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔